اچھا بھائی، تو آج ہم نے سورہ نحل بھی پڑھی ہے. سورہ نحل جو ہے اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ اور بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. بہت مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں. تو یہ سورہ شروع کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق السماوات والارض. جو اللہ کی نعمتیں اس میں بیان ہوئی ہیں نا، مختصر وہ آیتیں میں پڑھ لیتا ہوں کہ پوری نعمتوں کا تو بیان بہت مشکل ہو جائے گا. سلیکٹڈ آیتیں جو ابھی سامنے آتی چلی جائیں گی وہ پڑھتا رہوں گا. یہ سب نعمتیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ سائنسدانوں کے چکر میں پڑ کے اللہ سے غافل مت ہو جاؤ. پیسے میں، دولت میں، دنیا داری میں، بھائی اللہ نے بنایا ہے یہ سب تمہارے لیے. یہ خود بخود نہیں ہو رہا، آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا خلق السماوات والارض خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ایک غلیظ پانی سے بنایا. ایک غلیظ چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے اس سے بنایا، اور کیسا شاہکار. فاذا هو خصیم مبین، جھگڑالو اور ڈیبیٹ کرنے والا، بحث کرنے والا. بحث کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے بارے میں بحثوں میں لگا ہوا ہے کہ ہم خود بخود بنے ہیں یا ہمیں کسی نے بنایا ہے. بھائی تم پانی کی بوند تھے چند سال پہلے، کروڑوں خربوں سال میں تھوڑی وہ پانی ایوالو ہوا ہے. بوند تھے، چند دنوں میں اس سے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، ہاتھ، انگلیاں، ناخن، پاؤں، گھٹنے، جوائنٹ سب بنا کے مارکیٹ میں لایا گیا تمہیں. اور اللہ فرماتے ہیں اذا ہوا خصیم، اچانک. اذا کہتے ہیں اچانک، اچانک جھگڑالو. اچانک کا مطلب کیا کہ اس کے اس مادے کو دیکھو تو لگے گا کہ یہ تو سروائیو ہی نہیں کر پائے گا، ایسا ہی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایسی ذہین مخلوق کہ جھگڑے کرنا شروع. اور سورہ یاسین میں اللہ نے کہا جھگڑے بھی کس سے کرتا ہے؟ ہم سے جھگڑا کرتا ہے کہ تو نے نہیں بنایا، ہم خود بخود وجود میں آئے ہیں. اور جو مانتے ہیں اللہ نے بنایا وہ پھر اللہ کی آیات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں بنا تو دیا، دوبارہ نہیں بنا سکتا، اس میں جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اللہ نے ایک نعمت بیان کی، دیکھو کیسا شاہکار بنایا. والانعام خلقها، اس نے صرف انسانوں کو نہیں بنایا، انسانوں کے فائدے کے لیے چوپایوں کو بھی بنا دیا اس نے. ہمارے فائدے کے لیے کس کو بنایا؟ جانوروں کو. اور ڈارون نے کہہ دیا ہم بنے ہی جانوروں سے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے فائدے کے لیے جانور بنائے ڈارون نے، جانور سے ہمارے باپ دادا کا رشتہ جوڑ دیا. والانعام خلقها، اس نے جانوروں کو بھی پیدا کیا. یہ بات ضرور ہے، قرآن کہتا ہے یہ جتنے جانور ہیں امم امثالکم، یہ تمہارے جیسے ہیں، تمہاری جنس میں سے ہیں. جنس کا مطلب کیا ہے؟ ان سب کو بنانے میں چند چیزیں کامن رکھی گئی ہیں تاکہ ہمیں ان سے انسیت ہو. سب کی آنکھیں ہوتی ہیں، سب کی ناک ہوتی ہے، اکثر کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، چلتے ہیں، خوراک کی ضرورت سب کو، آکسیجن کی ضرورت سب کو. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہے اب تمہارا کوئی ان سے ریلیشن ہے، ایک بیکٹیریا تھا جس سے سب کچھ بنا دیا. امم امثالکم ضرور ہیں، تمہاری ہی طرح کی مخلوق ہے. ہماری طرح کی کیوں؟ کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں جو ہماری طرح کی نہیں ہے، وہ ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. جنات ہیں اور فرشتے ہیں، وہ سائنس کے دائرہ کار سے ہی باہر ہیں، جو ہم اپنی جنس کی چیزوں کے بارے میں تحقیق کر سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا من خلقها لکم فیہا دفء، اس میں ان جانوروں کی کھال میں تمہارے لیے گرمی کا سامان، سے کمبل بنتے ہیں، اس سے جیکٹیں بنتی ہیں. پہلے زمانے میں تو اسی کے ذریعے انسان کو گرمی حاصل ہوتی تھی. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو تم کھا بھی جاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ، اور جب یہ ریوڑ لے کے صبح اپنے گھروں سے نکلتے ہو، پہلے کمائی کا یہی ذریعہ تھا، تو اس میں تمہارے لیے ایک جمال ہوتا ہے، زینت ہوتی ہے. وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور جب شام کو یہ ریوڑ لے کے نا بھیڑ بکریوں کا صبح چرانے کے لیے نکلتے ہو، شام کو واپس آتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، ان جانوروں پہ بوجھ رکھ کے دور دراز علاقوں کا سفر کرتے ہو. آپ کہہ سکتے ہیں ہم تو نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، لیکن ہمارے باپ دادا نے کیے ہیں. اگر وہ نہ کرتے تو ہم بھی نہ ہوتے پھر آج، کیونکہ ٹریولنگ نہ ہوتی، تجارت نہ ہوتی، وہ بھی مر چکے ہوتے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی. ہماری جدی پشتیوں میں نا انسانیت کی بقا اللہ نے ان جانوروں سے وابستہ کی ہے. پوری دنیا میں جو ملک آباد ہوئے ہیں نا اتنے، یہ یا تو سمندری راستوں سے یا اونٹ کے ذریعے یا گھوڑوں کے ذریعے. تو اللہ فرماتے ہیں ان جانوروں میں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اسی نے خچر، گھوڑے اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سوار ہو. وزینہ، اور اس میں تمہاری زینت ہو. ان سواریوں میں اللہ نے زینت بھی رکھی ہے. آج کا گھوڑا کیا ہے؟ لینڈ کروزر. آج کا گدھا کیا ہے؟ CD70 رکشا. ٹھیک ہے نا، آپ کہہ سکتے ہو رکشے میں تو زینت نہیں ہے. بھائی آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے. جب کوئی شخص رکشا چلانے والا مارکیٹ سے رکشا نکالتا ہے اور بیٹھتا ہے تو وہ ایسے اس کو لگتا ہے جیسے میں چاند پہ پہنچ چکا ہوں. انسان ہمیشہ مقابلہ اپنے جیسوں سے کرتا ہے. رکشے والوں سے پوچھو تمہیں اس میں کتنا فخر ہے. وہ نا پوپ پوپ بجاتے ہیں جن کے پاس رکشے نہیں ہیں، ان کو چڑھانے کے لیے. بھائی غریبوں میں جو بے روزگار ہیں، جو جن کے پاس رکشا نہیں ہے، تو یہ رکشے والے ادھر سے چھاڑیاں لگاتے ہوئے جاتے ہیں وہاں سے. ان کے لیے زینت کس میں ہے؟ رکشے میں ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان سواریوں میں نے تمہارے لیے زینت بھی رکھی ہے.
تو سواریاں بھی انسان کی زینت ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کسی کو سواری میں بیٹھ کے اچھا فیل ہو رہا ہے, اپنی گاڑی میں بیٹھ کے اچھا فیل ہو رہا ہے, تو یہ انسانی نیچر ہے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. شو بازی بری چیز ہے, شو تکبر الگ چیز ہے, دوسرے کو نیچا دکھانا, پوپ پوپ کرنا اس کو, ٹھیک ہے, میرے پاس ہے تیرے پاس نہیں ہے, یہ ہے بچکانہ حرکت. اور اگر آپ کی زینت کی, دیکھو گھر میں بھی ہم چاہیں اگر گھر ایسا بنا سکتے ہیں کہ سونے کی جگہ ہو اور بس پڑے رہو وہاں پہ سادہ. ابھی وہ مفتی حنیف قریشی صاحب, کیونکہ وہ خود بریلوی مکتب فکر کے ہیں نا, اس لیے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو بہت سادہ ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں کے بنگلے میں چٹائی پہ بیٹھتے ہیں سادگی کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ بیٹھتے چٹائی پر ہیں کیونکہ مزاج میں کیا ہے, سادگی. بنگلہ کروڑوں کا ہے, بیٹھے ہوئے اس میں کس پہ ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں قطر یا ایمریٹس کے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہوں, نیچے چٹائی پہ بیٹھ کے, کہ چٹائی پہ بیٹھنا سنت ہے. پبلک تو پھر بولے گی نا بھائی صاحب, مفتی صاحب بس کرو یار, تو ہے کیا کریں. خیر, اس لیے جو یہ خام خواہ کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو پہلو ہیں, ایک دین اور ایک آپ کی ذاتیات, جو عرب کا کلچر تھا. تو ہمیں آپ کو فالو کرنے کا حکم ایز اے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جن پیغامات میں آپ میسنجر آف گاڈ کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حیثیت جو آپ کی محمد ابن عبداللہ ہے, عربی ہیں, تو وہ تو ایک کلچر ہے, ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے, اس میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. کوئی کر لے تو ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو اگر ہمیں فالو کرنے کا حکم ہوتا, آپ کی حیثیت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حیثیت سے کہ آپ عربی تھے, تو بھائی پھر تو ہمیں جو کی روٹی کھانی چاہیے, پھر تو ہمیں ازار پہننا چاہیے. نبی کے دور میں تو یہ والا ڈریس نہیں تھا. پھر تو ہمیں گدھے پہ سواری کرنی چاہیے, جہاز نہیں تھے. ہم یہی کہتے ہیں بھائی وہ کام جو نبی نے کیے ہیں وہ کلچر کی بیس پہ کیے ہیں, عربوں کا کلچر تھا. ہاں, جو کلچر شریعت کے خلاف تھا نبی نے وہ چینج کر دیا, جو غیر شرعی تھا وہ چینج کر دیا. عرب عورتوں کا کلچر تھا سینے پہ دوپٹے نہیں ہوتے تھے, ایسے سینے کھلے ہوتے تھے, بازاروں میں پھر رہی ہوتی تھی. یہ کلچر اسلام کے خلاف, اللہ کے خلاف, اسلام نے اس کلچر کو چینج کیا. یدنین علیہن من جلابیبہن, باہر جب نکلو گی بڑی چادر لے کے نکلو گی. تو وہ کلچر میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. ان چیزوں میں کوئی کر لے تو اس کی مرضی ہے, لیکن یہ نہیں. اچھا خیر, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سواریوں میں تمہارے لیے زینت بھی ہے. جب کسی کو پہلی تنخواہ ملتی ہے اور 0 میٹر بائک لے کے آتا ہے, گاڑی خریدتا ہے, خوش ہوتا ہے, دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے, اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے. لوگ خام خواہ کے صوفی بن کے ابے دکھا کیوں رہا ہے ہمیں, تو دکھانے دو بھائی. ہاں, چڑھانے کے لیے دکھا رہے ہیں تو پھر غلط بات ہے. بعض لوگ چڑھانے کے لیے دکھا رہے ہوتے ہیں, وہ صاحب آج کل آ نہیں رہے جو چڑھانے کے لیے دکھاتے تھے. خیر, آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یم هو الذی انزل من السماء ماء, آسمان سے تمہارے لیے پانی برساتا ہوں, آسمان سے تمہارے لیے. لکم منہ شراب, اس میں مشروب بھی ہے, پیتے بھی ہو. اور آگے بہت ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی. زرع والزیتون والنخیل والاعناب, اسی پانی سے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی اصل میں ابھی ہمیں یہ آیتوں میں پتہ ہے کیوں مزہ نہیں آ رہا اتنا زیادہ, دلچسپی نہیں ہو رہی, کیونکہ سب چیزیں مل رہی ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کیا باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں لے کے ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں. تمہارے لیے آسمان سے بارش برساتا ہوں جس سے کھیتیاں پیدا ہو رہی ہیں, چبئی ہو رہی ہیں کھیتیاں. مفتی صاحب شادیوں پہ بیان کرو, یہ کیا آپ نے بور بیان شروع کر دیا ہے. آپ کہہ رہے ہو اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے, کیا پیدا ہوتا ہے اس سے؟ کھیتیاں. والزیتون, زیتون پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, معلومات ہیں, ٹھیک. والنخیل, کھجور, صحیح ہوتا ہے, پتہ ہے ہمیں کھجور پانی سے پیدا ہوتا ہے, کیا خیال ہے. اور والاعناب, انگور, ٹھیک ہے, صحیح ہے. ومن کل الثمرات, کل ثمرات, ہر طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہوتے ہیں. اصل میں مل رہے ہیں ابھی, اس لیے ان آیتوں کی قدر نہیں ہے. جب یہ بند ہو گئے نا, آسمان سے پانی برسنا بند, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کھجور کے کھیت سوکھنا شروع. یمبت لکم بھی الزرع, کھیتیاں خشک ہونا شروع, کپاس کی فصلیں ختم, ٹیکسٹائل مل والوں کا بیڑا بولو غرق. پھر اس کے بعد اناج, غلہ, گندم, جو, ملٹی گرین آٹا چاہیے. بھائی آٹا ہی نہیں مل رہا مارکیٹ میں, کیوں نہیں مل رہا؟ گندم نہیں ہے. ابے امریکہ سے منگوا لو. بھائی امریکہ میں بھی بارش ختم, بارش ہی نہیں ہو رہی, کہاں سے منگوائیں؟ اس کے بعد پھر ہمیں یہ آیتیں سمجھ میں آئیں گی, اے اللہ آٹے سے بھی گئے, گھاس پھوس گیا, گوشت گیا, سب کچھ ختم. ایک بارش ہے جس نے زندگیاں دی ہوئی ہیں ہمیں, صرف ایک بارش روک لینا اللہ, تو سارے انسان عاجز آ جائیں گے. پھر ہمیں وہ چائنا پلاسٹک کے انڈے بنا کے بیچے گا, اور کوئی آپشن نہیں ہوگا ہمارے پاس. اور وہ کہاں سے بیچے گا؟ وہ پہلے سچی مچی کے انڈے کھائے گا تو پلاسٹک کے انڈے بنائے گا نا. پلاسٹک کے انڈے کھا کے تھوڑی ان کی مشینوں پہ وہ کام کر سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر ہم قرآن کھول کے دیکھیں گے اللہ نے کچھ فرمایا تھا قرآن میں. وہ یہ فرمایا تھا انزل من السماء ماء, میں ہوں جو آسمانوں سے پانی برساتا ہوں, جس سے تمہارے لیے کھیتیاں پیدا کرتا ہوں, زیتون پیدا کرتا ہوں, درخت پیدا کرتا ہوں. یہ سب ایک پانی سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. انسان بیٹھ کے کیلکولیشن کر رہے ہیں. ایکچولی پانی جب زمین میں جاتا ہے نا, تو ایکچولی وہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کی وجہ سے پودا پیدا ہو جاتا ہے. اس پروسیس کا قرآن انکار نہیں کر رہا, وہ پروسیس بیچ میں رکھا کس نے ہے؟ اللہ نے. ایسے خاندانی سافٹ ویئر انسٹال کر دیے بھائی, پانی لگتا ہے اور بیج
सीने जमीन का सीना फाड़ के निकल के बाहर आता है, और कैसी खूबसूरत कोपल और कैसा जबरदस्त आहिस्ता आहिस्ता तनावर दरख्त, फिर फूल, फिर फल। ये पूरा एक प्रोसेस है जिससे अल्लाह ताला बीज को गुजारते हैं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वसख्खर लकुमुल लैला वन नहार, तुम्हारे लिए उसने दिन और रात को भी मुसख्खर कर दिया। दिन भी तुम्हारी खिदमत के लिए बनाया और रात भी तुम्हारी खिदमत के लिए बनाई। अगर ये दिन खत्म ना हो, दिन ही दिन हो, तो देखो तुम्हारा हशर नशर हो जाएगा। और अगर रातें हो, खत्म ना हो, आपको ने वो इलाके देखे नहीं है ना जहां रात होती है तो खत्म नहीं होती, कभी जाओ अपने खर्चे पे तो फिर देखो होता क्या है वहां पे। तो युम्बितु लकुम, अल्लाह फरमाते हैं रात है वश्शम्स वल कमर, सूरज भी तुम्हारी खिदमत में। आजकल साइंसदानों ने सूरज के करीब एक रॉकेट को भेजा हुआ है, बड़ी जबरदस्त वीडियोस आ रही हैं। वो सूरज से जो शोले निकल रहे हैं ना, हजारों किलोमीटर ऊपर तक जाते हैं वो शोले, और उससे जो आवाजें आ रही हैं वो सारी तस्वीरें नासा को वो मशीन भेज रही है, बोल रही है भाई ये आग का गोला है, ठीक है, इतना 9 लाख गुना बड़ा जमीन से, जमीन को सेकने के लिए अल्लाह ने बना दिया, मुझे और आपको रोशनी देने के लिए। इतनी एनर्जी, पता नहीं कहते हैं कितने सैकड़ों एटमी धमाके, जो हम जो एटम बम फाड़ते हैं ना जिससे पूरा नागासाकी तबाह हो गया था, ऐसे कितने धमाके रोजाना हो रहे हैं उसमें, और एनर्जी बन रही है और लाइट पैदा हो रही है उससे। और वो इस कायनात का एक छोटे से जर्रे का जर्रा है वो सूरज। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम्हारी खिदमत में लगा दिया सूरज को और चांद को। वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअमरिही, और जितने सितारे हैं वो भी इंसान की खिदमत के लिए। कैसे हैं हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन याक़िलून, इसमें बड़ी बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। दिल से काम लेते हैं ये नहीं फरमाया, क्योंकि ख्वाहिशात की तरफ चला जाता है दिल, अकल से काम लेते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं वमा ज़रअकुम फिल अर्दि मुख्तलिफन अलवानु, जमीन में उसने जो खेतियां तुम्हारे लिए पैदा की उनके रंगों में कितना इख्तिलाफ है। कलर देख लो उनके, एक कोई इंतहाई सुर्ख, कोई ग्रीन चैनल, सब्जियों में भी हर तरह के फिरके हैं, ये ना, उनके जायकों में इख्तिलाफ देखो कितना ज्यादा है, इसमें भी बड़ी निशानियां हैं। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहर, अल्लाह है जिसने समंदर तुम्हारे लिए बना दिया, मुसख्खर कर दिया, यानी तुम्हारे काम में लगा दिया। लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि ताजा गोश्त खाओ इसमें से, और इसमें से जेवरात निकालो जिससे तुम पहनते हो, वो तुम्हारी जीनत। समंदर के अंदर जो मखलूक है वो खुश्की से हजारों गुना ज्यादा है। कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखो आप, ऐसी ऐसी मखलूक और ऐसी ऐसी मछलियां पैदा कर दी कड़वे पानी में, इंतहाई कड़वा पानी। साइंसदान क्या करते हैं, जब कोई अल्लाह की कुदरत हमारे सामने आती है ना तो फिर कहते हैं असल में ये तो इसलिए हो रहा है, पानी का इतना बड़ा जखीरा, ये अगर नमकीन ना होता तो सड़ चुका होता, ये अगर नमकीन ना होता तो पानी जो है ना समंदर का लाखों साल में बेड़ा गर्क हो चुका था। तो अल्लाह ने उसमें क्या पैदा कर दिया, नमक, इतना नमक डाल दिया उसमें कि भाई ये खराब नहीं होगा। हजारों साल पहले भी समंदर ऐसा ही ताजा था जैसा आज है। अब भाई अब जब इतना नमक डाल दिया तो इतने नमक में तो बैक्टीरिया मर जाते हैं, जानवर मर जाते हैं, चीजें क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। अल्लाह ने इंतहाई नमकीन पानी में ऐसी मखलूकात पैदा कर दी कि इतनी किस्में कि वो सारी किस्में अभी तक देखी नहीं गई हैं। और जमीन का सबसे बड़ा जानवर भी अल्लाह ने व्हेल मछली, वो भी पानी के अंदर पैदा किया। वो इतना बड़ा होता है कि वो एक दफा साइंस पिट में ना व्हेल मछली की लाश निकली थी, तो वो लड़कों ने ना उसको, बहुत पुरानी बात है, तो उसका मुंह खोल के बीच में डंडा लगाया हुआ था ना ताकि वो, तो उसके दाढ़ पे जाके बंदा बैठा हुआ था, एक स्टूल के तौर पर उसकी एक दाढ़ जो थी ना वो ऐसे जैसे कुर्सी, उस कुर्सी पे बैठा हुआ है और अपनी तस्वीरें, उस जमाने में ज्यादा मोबाइल तो था ही नहीं ना, अखबार में आई थी तस्वीर। तो फिर किसी ने बताया कि ये व्हेल मछली का बच्चा है। ये क्या है, व्हेल मछली का बच्चा। इतने कड़वे पानी में इतनी बड़ी, उसका पेट कौन भरता है, क्या ख्याल है भाई? शुक्र है जमीन पे नहीं है, फैमिली प्लानिंग वाले बेहोश हो जाते हैं, बोलते हैं एक बच्चा पैदा होने से गुर्बत इतनी बढ़ती है, ये इतनी बड़ी मखलूकात पैदा हो रही है। लेकिन वो मखलूक पैदा भी है, खिला भी रहा है अल्लाह उसको, उसकी नस्ल भी बढ़ रही है, इंजॉय भी कर रही है लाइफ को, समझ रहे हो? सबको पैदा किया, सबको खिला रहा है, इतने सख्त कड़वे पानी में। तो हर तरह की मखलूक पैदा की है। सूरह नूर में क्या है, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा, अल्लाह कहते हैं हर मखलूक को मैंने पानी से पैदा किया है। जितनी भी जानदार है ना, ये सब इनकी बेस क्या है, वाटर, पानी से। फमिनहुम मन यमशी अला बतनी, देखो हम जब एक मखलूक देखते हैं ना तो हम ये फैसला करते हैं इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह उससे वो आलात छीन लेता है जिसके बारे में हम कहते हैं इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है, उसको उसके बगैर जिंदगी रख के दिखाता है। हमने जब इंसानों को देखा हमने कहा भाई दिल के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है, और लंग्स के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। मछली दिल ही नहीं है उसका, ब्लड ही नहीं है उसमें, ब्लड नहीं होता मछली का। फिर सांस कैसे लेती है, पानी के अंदर। हमने कहा भाई पानी के अंदर इसके असल में गलफड़े होते हैं, तो ये पानी के बाहर सांस नहीं ले सकती। अल्लाह ने ऐसी मखलूक भी पैदा की जो पानी के अंदर भी सांस ले सकती है, पानी के बाहर भी, हर तरह की। अल्लाह कहते हैं कुछ ऐसे हैं जो चलते हैं, 4 टांगों पे चलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो 2 टांगों पे चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको चलने के लिए टांगे ही नहीं चाहिए, और सबसे ज्यादा स्पीड भी उन्हीं की होती है। सांप देख लो जब भागता है ना जंगल में, उफ क्या स्पीड से भागता है वो,
جبکہ اس کی ٹانگیں بولو نہیں ہے. لہذا وہ ڈرتا بھی نہیں ہے کیونکہ کام پہ ٹانگتی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اس لیے وہ نہیں ڈرتا. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ سانپ کو ڈر کیوں نہیں لگتا. اس لیے کہ اس کی کانپیں ہی نہیں ہے جو ٹانگیں ہی نہیں ہے جو کانپیں. تو خیر تو ڈرتا ہے, ایسا نہیں ہے سانپ نہیں ڈرتا. تو ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی. یہ بھی سمندروں کے اندر جا کے دیکھو ایسی ایسی مچھلیاں آپ کو, کلرفل مچھلیاں. اف. ڈاکٹر ہارون یحییٰ ایک سائنسدان گزرا ہے, اس نے ایتھیزم کے خلاف بہت کام کیا, سائنٹسٹ تھا بڑا زبردست. اس کی ایک کتاب میں نے بچپن میں پڑھی تھی. اس نے ان مچھلیوں کی تصویریں اس میں دکھائی تھیں کہ جو جانور اللہ نے جیسا پیدا کیا ہے نا, اس کو ڈیفنس کا نظام اسی کے حساب سے دیا ہے. اس کا ڈیفنس, کچھ مچھلیاں بہت سست ہوتی ہیں, اتنی سست ہیں کہ وہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتی, ان کو تو بڑی مچھلیاں کھا جائیں, اور پہاڑوں کے اندر سر دے کے رہتی ہیں. اللہ کی قدرت دیکھو, وہ پہاڑ کے اندر وہ مچھلی کا سر ہوگا, دم پہ نا اللہ نے اسی مچھلی کی تصویر بنائی ہوئی ہے. اس تصویر سے مچھلیاں دھوکا کھاتی ہیں کہ یہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے, ہم اس پہ اٹیک نہ کریں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات بھائی. کسی کے پیچھے سے اٹیک کرنا آسان ہوتا ہے نا, اس کو ڈیفنس کا موقع ملے گا نہیں. اب یہ مچھلی کی فطرت ہے منہ دینا کسی چٹان میں, تو اب اس کی دم باہر ہوتی ہے, اس کو تو بڑے آرام سے نوالا بنا. بڑی مچھلی آئی پیچھے سے اٹیک کرے اور سمجھے کہ بھائی یہ تو دفاع کر نہیں سکتی, بالکل مچھلی کے چہرے جیسی تصویر اس کی دم پہ بنی ہوئی ہے, اور اس کو مچھلیاں دیکھ کے ڈر رہی ہو کہ نہیں تو ہمیں دیکھ رہی ہے, حالانکہ وہ اس کو پتا بھی نہیں کہ اللہ نے میری دم پہ بنائی ہوئی ہے تصویر. یہ بھی ایک قسم ہے مچھلیوں کی, آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائیں گے سامنے. اور بھائی یہ ڈیفنس کا نظام خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کیڑے ایسے ہیں جو ذرا سا خطرہ بھانپتے ہیں ایک دم گھننے بن کے پڑ جاتے ہیں. دیکھا ہوگا نا آپ نے, یہ کیوں ہے؟ جتنے شکاری جانور ہیں نا زیادہ تر وہ ہلتی ہوئی چیزوں پہ اٹیک کرتے ہیں. تو اللہ نے ان کو ڈیفنس کا یہ نظام دیا کہ جہاں خطرہ ہو نا تم ایسے بن جاؤ جیسے مردہ پڑے ہوئے ہو, تو وہ جانور چھوڑ دیتا ہے پھر ان کو, وہ کہتا ہے یہ تمہارا ہوا ہے. تو یہ کہاں سے میرے بھائی, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. کچھ ایسے ہیں یہاں سے اٹھا کے تیر نکال کے ارطغرل کی طرف پھینک رہے ہوتے ہیں, وہ جنگلی چوہے ہوتے ہیں نا, تیر نکال کے فائر کرتا ہے باقاعدہ. ابھی میں افریقہ کے جنگلوں میں جب تھا تو وہاں ایک جانور دیکھا, اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, واٹر کر کے کچھ. وہ کیا کرتا ہے, اس کو پانی بہت چاہیے, پانی کے قریب رہتا ہے, پانی کے قریب رہے گا تو شکار بہت ہوگا اس کا. تو اس کو اللہ نے ڈیفنس کا یہ سسٹم دیا. شیر جب اس کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو وہ پیچھے سے پیشاب مارتا ہے زور سے, وہ اتنا بدبو دار پیشاب کی پچکاری مارتا ہے کہ شیر اس کی بدبو دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے وہاں سے. یہ اللہ نے اس کو ڈیفنس کا نظام دیا. ایک تو بڑا ہی عجیب منظر دیکھا میں نے, شیروں کی کچھار تھی, وہ جا رہے تھے کہیں شکار کرنے, آگے ہرن تھا, پیچھے سے سیٹی کی آواز آئی مجھے, جیسے وہ نہیں کراچی کے لونے لپاڑے کر کے سیٹی مار رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسی آواز آئی. شاید یہ میں نے ولاگ میں بھی بنایا, ویڈیو بھی میں بھی دکھائی ہے, وہ سیٹی سنائی ہے. میں حیران, یہ سیٹی کہاں سے آ رہی ہے بھائی, یہ کون اتنا ایکسپرٹ یہاں جنگل میں سیٹی مار رہا ہے؟ کوئی نظر نہیں آیا. پیچھے دور ایک ہرن کھڑا ہوا ہے, حالانکہ ہرن میں سیٹی کی کوئی آواز نہیں ہوتی, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, وہ اپنے ساتھیوں کو سیٹی مار کے خبردار کر رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ, تم پہ اٹیک ہونے والا ہے. ایسی سیٹی مار رہا ہے بھائی دور کھڑا ہو کر بار بار. کیا نظام ہے یار. یہ سیٹی بھی ایوالو ہو کے خود بخود اس کو اتنی عقل آ گئی کہ میں نے اپنے دوستوں کی حفاظت بھی کرنی ہے, کل مجھ پہ بھی یہ دن آ سکتے ہیں. کیا پورا ایک بھائی مینجمنٹ ہے, یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. جلدی میں آیتوں کو ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم تازہ گوشت کھاتے ہو سمندر سے. مچھلی کو اللہ نے لحمن طریہ کہا ہے. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مچھلی کھانے سے موٹاپا نہیں آتا اور آدمی کی فریشنس برقرار. مچھلی یوں ہی ہوتی ہے نا, کھاؤ گے تو تم بھی کیسے ہو جاؤ گے, یوں ایسے پھرتیلے ہو جاؤ. ہم جو کھا رہے ہیں روٹی کھا رہے ہیں. میں نے بڑی تحقیق کی ہے روٹی پہ, اپنے ذات پہ بھی. میں میڈیکل سائنس کی باتیں نہیں بتاتا, میں درس پہ فوکس کروں گا. بس ایک بات بتا کے آگے چلتا ہوں, میرے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ. روٹی کھانا چھوڑ دو اس زمانے میں. جو کی روٹی کھا لو, بیسن کی روٹی کھا لو, ملٹی گرین آٹا مکس کر کے کھا لو, روٹی چھوڑ دو آپ. سارے فساد کی جڑی آج کل کی گندم ہے. آج میں نے افطاری میں روٹی کھائی ہے بڑے دنوں کے بعد, بہت دنوں کے بعد. اتنی سستی تھی نا افطاری کے بعد, اتنی سستی تھی. حالانکہ مجھے نیند کی کمی نہیں تھی, یعنی میں پراپر وے نیند پوری کر چکا تھا, اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا. نماز پڑھ کے گیا ہوں منزل سنانے کے لیے, سناتے سناتے سو گیا. بچے کو قرآن سناتا ہوں نا, جو تراویح میں پڑھانا ہوتا ہے, وہ سناتے سناتے سو گیا. پھر اٹھ کے بیٹھا, پھر بستر پہ لیٹا, پھر یہ سب کس کی بدماشی ہے؟ یہ گندم کی بدماشی. گندم پیٹ میں اتری اور سستی آنا شروع, کیونکہ اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, نشاستہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اب وجہ سمجھ میں آئی, ہمارے نبی نے ساری زندگی جو کیوں کھائی ہے. جو میں یہ کارب کم ہے. ابھی میں ولاگ بنا رہا تھا نا, ایک حکیم صاحب کا اسسٹنٹ تھا, وہ خود تو ماشاءاللہ اللہ نے اس کو کافی گول مٹول سا بنایا, اللہ ان کو صحت دے مزید. تو کہہ رہا تھا حکیم مرسلین کہا کرتے تھے جو کھاؤ, گھوڑا جو کھاتا ہے پھر دیکھو کیسے بھاگتا ہے. تو ہم لوگ, اور یہ وہ گندم نہیں ہے جو ہمارے باپ داداؤں نے کھائی ہے, وہ گندم یہ ہائیبریڈ گندم ہے, چینج ہو چکی ہے. اس لیے میں تو یہ مہم چلا رہا ہوں, گندم سے جان چھڑاؤ. میں بھی کوشش کر رہا ہوں. آج کھائیے کافی دنوں کے بعد نا, سحری میں کھا لیتے ہیں ہم, لیکن افطاری میں تو بھائی کھاؤ تو بس تراویح نہیں پڑی جائے گی پھر آپ سے. تو اس سے جان چھڑاؤ. اس میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے آج کل گندم میں. دوسری بہت ساری چیزیں, چنے کھا لو, کالے چنے, سفید چنے, 20 قسم کی چیزیں کھا لو اپنے خرچے پہ. یہ اپنے خرچے پہ بولنا تھوڑی ہے, لوگ پھر آ جاتے ہیں پیسے مانگنے. اچھا میرے بھائی, اللہ کہتے ہیں تم مچھلی نکال کے کھاتے ہو تازہ, تو ویجیٹیرین اس نعمت سے محروم. وہ مچھلی بھی نہیں کھاتا, وہ پاپڑ کھاتا ہے خالی, ٹھیک ہے نا.
اللہ فرماتے ہیں وَتَسْتَخْرِجُونَ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ہیرے موتی نکالتے ہو، زیور کی چیزیں نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، تم سے مراد تمہاری عورتیں. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے زینت بھی انسان کی فطرت ہے، اللہ نے اس کو بھی نعمت کے طور پہ ذکر کیا. آگے اللہ نعمت بیان کرتے ہیں وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، اے مخاطب تو دیکھتا ہے سمندر میں جہازوں کو، کشتیوں کو، کہ سمندر کی لہروں کو پھاڑتے ہوئے یہ جہاز چل رہے ہوتے ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ کی روزی تلاش کرو. آج سمندر کی تجارت بند ہو گئی نا تو بھی ہمیں فاقے آنا شروع ہو جائیں گے. اتنا کچھ سمندروں کے ذریعے آتا ہے، گندم آ رہی ہے، یہاں سے چاول جا رہا ہے، وہاں سے یہ آ رہا ہے، وہاں سے یہ آ رہا ہے، سب بیڑا غرق. جہازوں پہ، ہوائی جہازوں پہ نہیں لے جا سکتے یہ سب معلوم. اتنے بڑے بڑے پہاڑ جیسے جہاز، میں تو رہا ہوں نا پہلے پاکستان نیوی میں کچھ وقت میں رہا ہوں، تو ایسے بڑے بڑے جہاز ہم نے دیکھے، آدمی حیران ہوتا ہے. اس میں ہمیں یہ کنٹینر ایسے لگ رہے تھے جیسے ماچس کی ڈبیاں رکھی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی. تو کتنا زیادہ مال سمندر کے راستے ایک ملک سے دوسرے ملک ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا روزگار وابستہ. ایک صرف سمندری جہاز سے کتنے لوگوں کا، سمندری جہاز کا کپتان، سیکنڈ آفیسر، تھرڈ آفیسر، پھر وہاں جو انجینئرز ہیں، پھر جو پائلٹ ہے، جتنے لوگ ہیں، پھر جو ملازمین ہیں ان کی روزی روٹی الگ، پھر وہاں سے کسٹم والوں کی روزی روٹی الگ، پھر وہاں سے جب یہ مال صدر کی مارکیٹ میں آتا ہے جتنے دکان پہ بیٹھے ہوئے ان کی روزی روٹی الگ، پھر ان دکانوں سے خرید کے جو پہناتے ہیں ان کی روزی روٹی الگ. کتنا کچھ. پھر یہ جنرل اسٹوروں پہ آتا ہے مال، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی روزی اس سے وابستہ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ سمندر کس نے بنایا تمہارے لیے؟ اگر یہ خشکی ہی ہوتی تو یہ نہ ہوتا. ایسے خشکی اگر ہوتی، بائی روڈ ہم امریکہ جا رہے ہوتے آٹے کی بوریاں لے کے، تو راستے میں انتقال ہو چکا ہوتا، ہمارا انتقال ہو جاتا ہمارا. تو اللہ فرماتے ہیں لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو میرا. ہم نے یہ سب چیزیں پڑھ کے ہم کیا کیا؟ ہم نے پوری سائنس پڑھ لی ہم نے، لیکن خدا کا شکر ادا نہیں کیا ہم نے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَالْأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے تاکہ زمین کا بیلنس خراب نہ ہو. وَسُبُلًا، اور اس نے نہریں بنا دی، دریا بنا دیے. کہاں کہاں سے پانی نکل رہا ہے، پہاڑوں کے اوپر سے پانی نکل کے آ رہا ہوتا ہے، وہاں تک پانی پہنچا دیا اللہ نے، پوری زمین کو آباد کر دیا. اور سبلن، راستے بنا دیے تاکہ تمہیں سیدھا راستہ ملے. ایسی بھی کھنڈرات زمین بن سکتی تھی، کھنڈروں پر مشتمل کے ٹریک ہی نہ بنا سکتے ہم اس میں، ایسا بھی ہے. وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فرمائے ستاروں سے تم راستے معلوم کرتے ہو. افمن يخلق كمن لا يخلق، اللہ کہتے ہیں بتاؤ جس نے سب کچھ بنا دیا وہ اور وہ جس نے کچھ بھی نہیں بنایا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم مخلوق کو وہ حق دے رہے ہوتے ہیں جو خالق کو دینا ہے. خدا کے مقابلے میں کبھی بیوی، خدا کے مقابلے میں کبھی ماں، خدا کے مقابلے میں کبھی باپ، خدا کے مقابلے میں کبھی باس، خدا کے مقابلے میں کبھی کلچر، خدا کے مقابلے میں کبھی پیسہ، کبھی لالچ. اللہ کہتے ہیں، اور جو مشرک ہیں وہ خدا کے مقابلے میں قبروں کو، خدا کے مقابلے میں بتوں کو. اللہ کہتے ہیں یہ ساری مخلوق کو ایک طرف رکھو اور ایک اللہ جس نے سب کچھ بنا دیا. تو دونوں میں تمہاری نظر میں کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ کیسی زبردست آیت ہے. افمن یخلق، بھلا جس نے پیدا کیا، کمن لا یخلق، وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں بنایا. سب سے سپیریئر کون ہے بھائی؟ اللہ. جب منگیتر بولے آپ کی کہ داڑھی کاٹ لو، نہیں بھائی پہلے کون ہے؟ بولو نا اللہ. شوہر بیوی کو بولے پردہ چھوڑ دو، پہلے کون ہے بھائی؟ اللہ ہے. اللہ کہتے ہیں افمن یخلق، شوہر نے پیدا تھوڑی کیا تمہیں، نان نفقہ دے رہا ہے نا، وہ بھی اللہ کے نے دے رہا ہے تو دے رہا ہے وہ. اللہ بارش بند کر دے تو نہ اس کو نان نفقہ ملے گا نہ تمہیں ملے گا. سب سے سپیریئر کون ہے؟ اللہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، ہم نے تو چند نعمتیں گنوائی ہیں اور آگے بھی کچھ نعمتیں آ رہی ہیں. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے. ابھی ملی ہوئی ہیں تو قدر نہیں ہے. جو نعمت چھنتی ہے نا اس پہ انسان روتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو آنکھ کی نعمت چھن جائے، اللہ نہ کرے، دنیا اندھیری، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو سننے کی طاقت چھن جائے، ختم. یہ تو بڑی بڑی نعمتیں، چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی چھن جائے نا برباد. آج تو لوگوں اے سی چھین لو نا لوگوں کے گھروں سے، ایئر کنڈیشن. میں حج پہ گیا ہوں نا تو اے سی ویسی بند ہو گیا تو چیخیں نکل گئی لوگوں کی. 4 منٹ نہیں بیٹھ سکتے آج کل پنکھے کے بغیر. ویسے کراچی والوں کو تو اللہ نے بڑا اس میں حوصلہ دیا ہے، تو پنکھے کے بغیر نہیں ہم بیٹھتے. پنکھا ہوتا ہے چل نہیں رہا ہوتا، ہم بھی ایسا نہیں کہ پنکھے کے، پنکھا ہوتا ہے چل نہیں رہا ہوتا وہ. تو کیسی اللہ نے ہم سب کو نعمتیں دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لغفور الرحیم، واقعی اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. یعنی ان نعمتوں کا تقاضا تو یہ تھا کہ ذرا سی نافرمانی کرتے فوراً عذاب دے دیتا، لیکن مہلت دیتا رہتا ہے وہ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا ہے. بھائی اموات غیر احیاء، مردے ہیں. جن بتوں کو تم پکار رہے ہو وہ مردے، زندہ بھی نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا. الہکم الہ واحد، ایک تمہارا معبود ہے جو سب کا خالق ہے. تمہارا معبود صرف ایک ہے، دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آگے ہم چلتے ہیں، سورت بہت لمبی ہے. آگے اللہ نے اس میں جگہ جگہ بہت زیادہ نعمتوں کا تذکرہ ہے. فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ، اس تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت کا سامان.
نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم، ان کے گوبر اور خون سے ہم بیچ سے دودھ نکالتے ہیں. کھلاتے کیا ہو؟ چارہ ہے بھائی، سوکھا چارہ کھلاتے ہو، نکلتا کیا ہے؟ چکنا گاڑھا دودھ. سائنسدان یہاں بھی افلاطونیاں بکراتیاں ڈاکٹر لوگ پیش کرتے ہیں، ایکچولی جب یہ گھاس جاتی ہے تو ایکچولی اس سے یہ بلڈ بنتا ہے، پھر بلڈ سے یہ ہوتا ہے، پھر فلانا ہوتا ہے، ایکچولی اس سے پھر دودھ آ جاتا ہے. تو کھربوں سال میں بھینس نے اپنے آپ کو ایسا بنا دیا ہے. آج کل یہ بہت زیادہ پھینکی جا رہی ہے. ہر ڈاکٹر جو مذہبی بھی ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں، جو مذہبی ڈاکٹر ہیں نا، نماز روزے والے، وہ بھی ہے یار یہ بھینس دودھ کیسے؟ اصل میں کھربوں سال میں نا بھینس نے اپنے آپ کو ایوالو کرتے کرتے یہ کر دیا ہے. بس کرو خدا کے لیے، جھوٹ بولنا بند کر دو. خدا کا انکار کرنا ہے کسی اور طریقے سے کر دو، یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے. اتنی بہترین مشین وجود میں آ گئی ہے. گنے کی مشین میں ادھر گنا ڈالو گے تو گنے کا جوس نکلے گا بھائی. گائے کے پیٹ میں اس گنے کا چھلکا ڈالو گے تو نکلے گا کیا؟ دودھ. بالکل ہی ان کی کا سسٹم ہی الگ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں عبرت کا سامان ہے. عبرت کیا ہے بھائی؟ کوئی ہے جس نے یہ بنایا ہے؟ یہ خود بخود ایک ڈاکٹر ہے، بڑے زبردست مذہبی، داڑھی بھی ہے، کہہ رہے تھے یہ جو ہمارا دماغ ہے نا کھربوں سال میں ایوالو ہو کے ایسا ڈیزائن ہوا ہے. کھربوں سال پہلے کیا تھا؟ کون سی چیز تھی جو جس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیا گئے تھے کہ کروڑوں سال کے بعد وہ یہ نکلے گی؟ اب کیوں نہیں ڈل رہی کسی چیز میں؟ اب بتاؤ کہ یہ جو ہے نا یہ، اب بتائیں سائنسدان، میں پھر مانوں گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کھربوں سال میں ابھی اس میں کچھ سافٹ ویئر آنے والے ہیں. کھربوں سال میں سافٹ ویئر آئیں گے، پھر کھرب کو کھرب سے ضرب دیں گے تو یہ وسیم بھائی بن جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں میں، ڈاکٹر تو مذاق اڑائیں گے میں، گلاس میں تھوڑی ایوالو ہوتا ہے. ہمیں پتا ہے گلاس ایوالو نہیں ہوتا. جو چیزیں ایوالو ہوتی ہیں وہ بھی تو پہلے بے جان تھی نا. جاندار کیسے بن گئی؟ وہ ایک سیل کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ ہمیشہ ایتھیسٹ ملحد نا جو اصل سوال ہے نا وہ کھا جائے گا، یاد رکھو. جیسے میں بار بار کہتا ہوں قادیانی سے جب آپ سوال کرو گے نا، پہلے ہم کہتے ہیں بھائی مرزا غلام احمد کا نیک انسان ہونا ثابت کر، نبوت بات کی چیز ہے. وہ یہ سوال کھائے گا ہمیشہ، نیک انسان ہونا ہی ثابت کرے گا. وہ آئے گا ڈائریکٹ نبوت پہ. تو ہر باطل نا ایک بیسک غلطی کر رہا ہوتا ہے، اس کو پی جاتا ہے وہ. جیسے اہل حدیث سے جب آپ پوچھو گے نا طلاقوں کا کہ بھائی اجماع ہے، تو وہ ادھر ادھر دیوبندی نے لکھا، فلاں نے لکھا. اچھا یہ بھی کہتے ہیں فلاں صحابی 3 کو ایک کہتے تھے، فلاں تابعی 3 کو. کہاں کہتے تھے؟ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کوئی سند تو پیش کرو. یہ سوال ہمیشہ یہ لوگ پی جائیں گے. تو ہر باطل جو ہے نا جو بیسک سوال ہوتا ہے اس کو ہمیشہ پی جاتا ہے وہ، وہیں اس کو پکڑنا ہوتا ہے. یہ کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، فلاں صحابی کہتے تھے، فلاں تابعی کہتے تھے، فلاں امام کا مذہب کہہ دو. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے عبداللہ بن عمر کا بھی یہ فتویٰ تھا، فلاں کا بھی فتویٰ تھا، لیکن اس طرح بولتے رہتے ہیں ان کا بھی یہ فتویٰ. ارے کہاں ہے؟ کوئی ضعیف سند تو دکھا دو نا، کچھ دکھاؤ نا. ہم تو آپ سے بول رہے ہیں نا، ہم تو پاگل تھوڑی ہے جو دعویٰ کر رہے ہیں کسی ایک صحابی سے ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے صریح طور پر کہ ایک کو 3 کو ایک کہا انہوں نے. تو ابھی ٹاپک نہیں ہے، میں ادھر نہ چلا جاؤں. تو ایتھیسٹ بھی ایک بدماشی کرتا ہے، کہتا ہے اصل میں یہ دماغ ایوالو ہو کے یہاں تک آیا، یہ خربوزہ ایوالو ہو کے یہاں تک آیا. کمبختو، یہ شروع کہاں سے ہوئے؟ یہ شروع کیسے ہو گئے؟ وہ سیل کیسے کہہ رہے ہیں اصل میں یوں ہوا تھا پھر یوں سیل بن گیا؟ وہ سیل کے جو بیسک اکائی ہے نا وہ اتنی پیچیدہ ہے کہ خود سائنسدان ہی کہتے ہیں کھربوں سال میں بھی ایسا اتفاق نہیں ہو سکتا. کھربوں سال میں بھی، اور ہوگا تو وہ دھڑام سے ختم ہو جائے گا اسی وقت. اگر اتفاق سے ہو بھی گیا نا تو دھڑام سے ختم ہو جائے گا. میں نے اس کو کئی دفعہ مثالوں سے سمجھایا ہے، لیکن پھر ہماری تفسیر رہ جائے گی کہ وہ کیسا اتفاق ماننا پڑے گا تب جا کے یہ سب چیزیں ہوں گی. اور وہ اتفاق سے ایسا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے. میں کیوں بار بار یہ ڈاکٹروں کو لتاڑتا رہتا ہوں کہ ان ساری قرآنی آیتوں کا انہوں نے ڈارون کی تھیوری کے نظریے میں لا کے بیڑا غرق کر دیا، جو انسان کے لیے سب سے مضبوط دلیل تھی اللہ کو پہچاننے کی. تو اللہ فرماتے ہیں تم سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور نکلتا کیا ہے؟ گوبر اور دودھ. گوبر اور خون بنتا ہے اس سوکھے چارے سے، اور اس گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے دودھ پیدا کرتے ہیں. وہ کتنا مزے کا، خالصاً. اللہ کہتے ہیں اس میں نہ گوبر کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، اور نہ اس میں پیشاب کی بدبو، نہ پیشاب کی رنگت، اور نہ خون کی بدبو، نہ خون کی رنگت. اور جب یہ تو اس کا کلر ہے، اور مزے کا کتنا ہوتا ہے، سائغ للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. مزے کا اتنا ہوتا ہے. اس سے یہ بھی پتا چلا دودھ بھی پینے کی چیز ہے. جس چیز کی قرآن تعریف کر رہا ہے اس کو چھوڑو نہیں. آج کل یہ بھی نئی نئی رپورٹیں آ رہی ہیں دودھ نہیں پینے چاہیے، ایکچولی کر کے نا ڈرامے بازی. ہاں یہ ضرور ہے کہ دودھ اس طریقے سے پیو جس طرح نبی نے پیا ہے. نبی نے دودھ کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم 2 پراٹھے کھائیں اس کے بعد 1 گلاس دودھ پیئیں. یہ والا دودھ اسلام میں ثابت نہیں ہے. میں نے دودھ کے بارے میں جتنی حدیثوں کی تحقیق کی، جتنی حدیثیں نکالی، اس پر ایک بیان بھی دیا تھا. ایک ہاسپٹل میں میرا ڈاکٹروں میں بیان تھا. تو جتنی حدیثیں ہیں نا ان میں ہمیں ملتا ہے چند باتیں دودھ میں آپ کو رکھنی پڑیں گی سامنے. سب سے پہلے دودھ تازہ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی پہلے دودھ آرگینک. بکری چرتی ہوئی، گھومتی ہوئی، پھرتی ہوئی، دھوپ میں پھرے، وہ بھینس گائے دھوپ میں چلتی پھرتی. ہم کیا کرتے ہیں، اب ہمارے ایک دوست ہیں ان کی گائے دودھ ایسا دیتی ہے جیسے چینی ملائی ہوئی ہے دودھ میں. آپ نے، میں نے دیکھا وہ کھلا کیا رہے ہیں، کیک اور پیسٹریاں کھلا رہے ہیں اپنی گائے کو. بیکری میں جتنا آئٹم رات کو بچا ہوا ہوتا ہے سارا ان کے باڑے میں آتا ہے، اور گائے کھاتی ہے، اور دودھ میں اس کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور لوگ وہیں سے دودھ لیتے ہیں. یار اس کا دودھ بغیر چینی کے اتنا ٹیسٹی. کیک کھلا کے جب دودھ نکالو گے
تو یہ والا دودھ نہیں ہے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، یہ والا دودھ بولو نہیں بھائی، دودھ تو چرنے والی، حدیث میں بھی حکم ہے کہ چرنے والی گائے کا دودھ پیا کرو. تو اس پہ میں نے حدیث کا پورا ریفرنس ایک بیان میں نے بیان کیا تھا کہ چرنے والا جانور، نبی کے دور میں اونٹ چرتے تھے، کھلے پھرتے تھے، جڑی بوٹیاں کھاتے تھے، بکری بھی گائے بھی. آج جو ہم لوگ ہیں وہ پراٹھے کھلا رہے ہیں بکری کو، گائے کو، ونڈے نا آج کل نیٹ پہ، یہ ونڈا کھلاؤ بھینس موٹی ہو جائے گی، دودھ ایسا ہے، وہ تو ہو جائے گی موٹی، اور پہلے اور کم موٹی ہے پہلے اور پھر دودھ اس کا گاڑا کے نا چکر میں پڑا کریں، جتنا دودھ گاڑا ہوگا اتنا فیٹ اس میں زیادہ ہوگا، منرلز کم ہوں گے فیٹ زیادہ ہوگا. دودھ گائے، پنجاب کی گائے کا دودھ میں کم ذائقہ ہوتا ہے لیکن صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، چرتی ہے، دھوپ میں پھرتی ہے، گھاس کھاتی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دودھ بالکل فریش اور تازہ، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے نبی نے بوائل کر کے دودھ پیا ہو، ابال کے. ہم جب دیر سے دودھ پیئیں گے، رکھ دیں گے اس کو، تو بوائل کرنا پڑے گا ہمیں، جرمز بہت تیزی سے آتے ہیں اس میں، تو دودھ فوراً ادھر نکالا ادھر پیا، اس طریقے سے دودھ پیئیں آپ. تیسری چیز کہ ہمیں حدیثوں میں جو ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں دودھ پیا ہے اور کھانے کی جگہ، اور یہ صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. آپ نے فرمایا دودھ وہ کھانا ہے جو کھانے اور پینے دونوں کے قائم مقام ہے، کھانے کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے اور پینے کی ضرورت بھی پوری کرتا ہے. جبکہ ہم دودھ کو ایک مشروب کے طور پہ لیتے ہیں، ڈرنک کے طور پہ لیتے ہیں. حدیث سے پتا چلتا ہے ڈرنک بھی ہے لیکن یہ کھانا ہے، لنچ ہے، یہ ڈنر ہے، یہ ناشتہ ہے، بس ٹوٹل یہی ختم. تو اس طرح سے پیئیں گے تو فائدہ ہوگا. اب اس طرح ہم لوگ جیسے کہاں پی سکتے ہیں، ہمیں تو توند بھرنی ہے، بھوک لگ رہی ہے، تو پہلے ہم پراٹھے وراٹھے پھوڑ پھاڑ کے، ڈبل روٹیاں پھوڑ دی، پراٹھے پھوڑ دیے، پیزے پھوڑ دیے، برگر پھوڑ دیے، اس کے بعد حکیم صاحب نے کہا ایک گلاس دودھ پی کے سونا چاہیے. اب نہیں پینا چاہیے، اب بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوگا. اچھا چوتھی چیز، کتنی 3 نمبر ہو گئے نا، اس پہ الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا. چوتھی چیز، اس میں چینی نہیں ڈالنی ہے. بچوں کو بچپن سے دودھ میں چینی ڈال کے عادی بناتے ہیں. نبی نے شہد بھی نہیں دودھ میں ڈالا، بلکہ دودھ شہد میں ڈال کے پیش کیا گیا تو آپ نے ناپسند کیا اس کو. وہ تو خیر آپ کی طبیعت میں دنیا سے بے رغبتی بھی تھی، اب یہ تو ڈاکٹر سے پوچھیں شہد ڈالنے کے نہیں آیا، لیکن جو حدیث میں ہے خالی کیا، خالی دودھ، بس وہی کھانے کی جگہ، بس ختم. جب آپ کو بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، دودھ پیا، پیٹ بھر لیا، ختم، بس یہ پورا آپ کا لنچ ہو گیا، آپ کا ڈنر ہو گیا، تو پھر فائدہ ہوگا. ایسے کون پیتا ہے میرے بھائی؟ اور حقیقت میں بتاؤں، آپ ایک دفعہ اس کی عادت ڈال دو، مزہ نہ آئے پیسے واپس. ابھی یہاں ایک جاننے والے تھے، ان کے ابا 100 سال سے بھی زیادہ میں فوت ہوئے ہیں، وہ یہی کرتے تھے، شدید بھوک میں اتنا دودھ پیتے بس ختم، اس کے بعد کچھ نہیں کھانا پینا انہوں نے. اور جو میں نے ایک انٹرویو نہیں لیا تھا، نہیں انٹرویو نہیں آیا ان کا ابھی، ابھی نہیں، وہ ایک اور صاحب ہیں، ان کے ابا بھی 110 سال میں، 105 سال میں جا کے فوت ہوئے. ارادہ ہی نہیں تھا ماشاءاللہ ان کا فوت ہونے کا، بڑی عمر، حکیم تھے وہ کیا کرتے تھے، صبح بس انڈے اور دودھ بس، اور پھر کچھ بھی نہیں کھانا. کم، تبھی ہم کہتے ہیں کم کھاؤ کوالٹی کھاؤ. ہم زیادہ کھانے کو فوکس کرتے ہیں، کھانے کی کوالٹی نہیں دیکھتے. میں بھی یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، مجھ سے پتہ نہیں باتیں کر رہا ہوں میں، ہم بھی آگے پھوڑ پھاڑ دیتے ہیں. چلو، تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں، باتیں تو اچھی کرے نا انسان، دودھ کو بدنام نہ کرے، کیونکہ دودھ جو نبی نے پیا ہے وہ اس طریقے سے پیا ہے. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، ہاں ومن ثمرات النخیل والعناب واوحى ربک الی النحل. اللہ کہتے ہیں دیکھ تیرے رب نے شہد کی مکھی کو وحی کر دی ہے، اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا ہے. کیا ڈال دیا ہے؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ پہاڑوں پر تو اپنا گھر بنا. ومن الشجر، درختوں پہ چھتا جو بناتی ہے، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ ہے بھائی. کھربوں سال میں اس نے یہ سیکھ لیا، ہم یونیورسٹیوں میں 4 سال بعد نہیں سیکھ پا رہے ہیں، اتنی سی کھوپڑی میں کروڑوں سال. تو ایسا نہیں ہے، پہلے دن سے ہی اللہ نے اس کو یہ پیدا ہی ایسے کی ہے کہ یہ اسی طرح اپنے آپ کو سروائیو کرے گی، اسی طرح بنایا اللہ نے اس کو. کیسے چھتا بناتی ہے 6 کونوں والا، کیسا فیملی سسٹم ہے، ملکہ مکھی اور مزدور مکھی، پوری اس پہ تو کتابیں لکھی ہیں سائنسدانوں نے، پورے گروپ کی شکل میں رہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے کہا کہ تو جا کے کلی من کل الثمرات، اے مکھی ہر طرح کے پھلوں کا رس چوسنا، فسلکی سبل ربک ذللا، اور تو بائے ایئر جتنے لمبے راستے طے کرے گی، تیرے رب نے وہ راستے مسخر کر دیے ہیں، راستے نہیں بھولے گی. تو اتنی دور دور نکلتی ہے نا مکھی، انہی ٹریک پہ چلتی ہوئی واپس آتی ہے. یہ کیسے سیکھ لیا اس نے کروڑوں سال میں؟ کوئی نہ کوئی لاجک یہ پھینک دیں گے سائنسدان لوگ، یہ کہیں گے ایکچولی پہلے وہ آتی تھی تو راستے میں ہلاک ہو جاتی تھی، تو بہت ساری مکھیاں ہلاک ہو گئیں، ایک پہنچنے میں کامیاب ہوئی تو پھر اس کے دماغ نے خود بخود اگلی نسل میں یہ نالج شیئر کر دی. ہمارا بچہ انجینئر بن جاتا ہے، اگلی نسل میں وہی پکوڑے ہی بیچ رہا ہوتا ہے. وہ کیا خیال ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا، کہنے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہو، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ ہنسنے کے لیے اچھی باتیں، لطیفے ہیں. اتنا بڑا شہد کی مکھی کا پورا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، ملکہ مکھی کہاں سے آ گئی، مزدور مکھی کہاں سے آ گئی، نر مکھی الگ، مادہ مکھی الگ، نر کا کام الگ، مادہ کا کام الگ، اور ایسے خوبصورت ٹیمپریچر کو مینٹین رکھنا اس چھتے میں. BCO راکٹ سائنس ہے یہ آسان سائنس نہیں ہے شہد کی مکھی کو سمجھنا. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو پھر راستے نہیں بھولتی، انہی راستوں پہ واپس آتی ہے. یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، اس کے پیٹ سے کیسا مشروب نکلتا ہے.
مختلف الوان. ذائقہ اللہ نے نہیں بتایا کیونکہ ذائقہ تو ہمیں پتا ہے. جب کسی چیز کو تشبیہ دینی ہوتی ہے مٹھاس سے, ذائقے سے, ابے شہد کی طرح میٹھا کہتے ہیں نا, تو اللہ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس, اور اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھی. بہت ساری بیماریوں میں شہد میں شفا ہے. زخم پہ آپ لگائیں, زخم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کھانسی میں شہد گلے کو ٹھیک کر, بہت ساری بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس میں. اور بہت ساری اللہ نے نعمتیں بیان کی ہیں. آگے جلدی سے 2-3 آیتیں پڑھ لیتا ہوں بس پھر ختم ہو رہا ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ کہتے ہیں تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے اس نے, یعنی عورت کو پیدا کیا تمہارے لیے اور عورت کے لیے مرد کو پیدا کی. یہ بھی ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہے بھائی, دونوں بالکل ایک الگ جنس ہیں. ایوالو ہو کے دو کیسے ڈیوائڈ ہو گئے نر مادہ میں, ایسے کیسے ڈیوائڈ ہو گئے بھائی, ایک ہی رہتے. تو فرمایا جوڑوں میں تبدیل کیا. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اور اگر اتفاق سے نر مادہ بن گئے تو اتفاق سے بنی ہوئی چیزوں میں کوئی لاجک ہوتی ہے, اس کے کوئی فائدے ہوتے ہیں. کہا جوڑا بنایا تمہارے لیے عورت کی شکل میں, اس سے تمہیں اولاد دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ واہ بھائی واہ, یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ ایوالو ہو کے ایسی چیز بنی کہ جو ہمیں راحت کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, خوشی کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, ہماری ڈیزائرز کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہے, اور اس ڈیزائر کے نیچے میں اولاد مل رہی ہے ہمیں. وہ بنین وحفدا, فرمایا پھر اولادوں کو اولاد دیتا ہوں, یعنی جوانی میں باپ بناتا ہوں, بڑھاپے میں دادا بناتا ہوں. یہ بھی نیچر ہے کہ بڑھاپے میں انسان کو نانا دادا بننا ہے, اس کو پوتے نواسے چاہیے, وہ بھی مل جاتے ہیں تمہیں. ایوالو ہو رہے ہیں, یہ حسن اتفاق ہے. تبھی جنہوں نے یہ دعویٰ کیا نا حسن اتفاق ہے, اتفاق سے نہ وہ باپ بن رہے ہیں نہ وہ دادا بن رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے فرض کر لیا یہ سب آٹومیٹکلی خود بخود ہوا ہے. تو گرل فرینڈ بناؤ, پھر جب گرل فرینڈ بنے تو نہ اولاد مل رہی ہے اور نہ بڑھاپے میں دادا نانا بن رہے ہیں. گوروں کا بڑھاپا دیکھو, خدا کی قسم بہت ترس آتا ہے ان پہ. مولانا طارق جمیل صاحب کا ہم نے 30-40 سال پہلے کے بچپن میں بیان سنا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ انگریزوں کی جوانی سے متاثر مت ہو, ان کا بڑھاپا دیکھو. اب میں نے اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لیا. جاپانیوں کی ٹرینوں سے متاثر نہ ہو, جس سائنسدان نے وہ ٹرین بنائی ہے اس کا بڑھاپا دیکھا کرو. بولو یار تجھے ٹرین بنانے کا کیا صلہ ملا؟ تنہائی تنہائی, نہ پوتے نہ بہویں نہ بیٹے نہ بیٹیاں نہ نواسے نہ نواسیاں. گڑیا خرید کے لوگ بڑھیوں کو دے رہے ہوتے ہیں. ہاں گاؤں دیہاتوں میں کچھ ان کے حالات ٹھیک ہے, بہتر ہے. شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں تو پروگرام ان کا برباد ہو گیا. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یہ نعمت ہے, اس نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا, جوڑے کو پیدا کیا, اور اس سے تمہیں اولاد اور پھر اولادوں کی اولاد دیتا ہے. تو یہ بھی ایک نعمت ہے. افبالباطل یؤمنون, فرمایا کیا تم باطل پر ایمان لے کر آتے ہو, جس نے یہ کچھ بھی نہیں دیا تمہیں, جو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں ہے, اللہ کو چھوڑ کر ان کی طرف جا رہے ہو. وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کر رہے ہو تم. جلدی سے 2 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں, بہت زبردست سورت ہے یہ. آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر نکالتا ہے. کتنا بڑا زبردست ایک قدرت کا ایک شاہکار ہے. بنتے رہتے ہیں ماں کے پیٹ میں, 9 مہینے تیار ہو جاتے ہیں, تو باہر آنے کا ٹائم, چلو بھائی یہ بن چکا ہے, کنسٹرکشن کا کام مکمل ہو چکا ہے, اب اسے دنیا میں لے کر آؤ. فرمایا جب وہ باہر نکالتا ہے لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ پتا نہیں ہوتا مجھے ماں کے پیٹ میں کون بنا رہا تھا, کیسے بنا رہا تھا. ماں تو پیٹ میں بوجھ لیے چل رہی ہوتی ہے, خود ماں کو نہیں پتا کہ قدرت کی کیسی شاہکاریاں اللہ میرے بطن میں کر رہا ہے. فرمایا پورا بنانے کے بعد ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ جو آپریشن سے بچے ہو رہے ہیں یہ ڈاکٹر نکال رہے ہیں, یہ اللہ نہیں نکال رہا. بیمار سوسائٹی میں ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں, ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں جو کیس بگڑ گیا. لیکن یہ ولادت کا عمل یہ نیچرل ہے, اس میں اصولی طور پر تو ڈاکٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر کی حکیم کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں اولاد نہ ہو رہی ہو. اولاد نہ ہونا نیچرل ہے, نیچرل نہیں ہے. اولاد ہونا تو نیچرل ہے, اس کو بھی ایک بیماری بنا دیا گیا ہے. اور پھر وہ جو قصائی بنے ہوئے ہیں نا ڈاکٹر, جو چیر پھاڑ آپریشن. پہلے تو ہمارے پاس فون آیا کرتے تھے, خود ہسپتال والے بتاتے تھے بھائی ہمیں اتنا ٹاسک, ہمیں اتنے مہینے سال کی ارننگ پوری کرنی ہوتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں آپریشن مجبوری ہے ہماری. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اسپتال میں اگر ہم نہیں دیں تو وہ ہمیں نکال دیں باہر, ہمیں آپریشن کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہر دوسری تیسری خاتون کو آپریشن ہو رہا ہے یہ نیچرل نہیں ہے, خوب سمجھ لو. یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے, کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے. وہ کبھی 100 میں 1 آدھ بیمار ہوتے ہیں, موت کا خطرہ ہو سکتا ہے, لیکن 100 میں 1 آدھ کے نارمل ہو رہے ہیں, 99 کے آپریشن سے ہو رہے ہیں. یہ ڈاکٹروں کی بدماشی ہے. فطرت لوگ کہتے ہیں ایکچولی وہ غذائیں نہیں رہی ہیں, اصل میں فارمی مرغی کھا رہے ہیں. تو بلی بھی تو فارمی مرغی کھا رہی ہے. آج کوئی دیسی مرغی کھانے والی بلی دیکھی آپ نے؟ تمام جانوروں کا یہ پروسیس آج بھی نیچرل ہے. خواتین غصے ہوتی ہیں ہمیں جانوروں پہ قیاس کر رہے ہو. بھائی ہم میڈیکلی تو حیوان ہے نا, میڈیکلی ہم کیا ہیں, مینٹلی ہم انسان ہیں, میڈیکلی تو جانوروں پہ ہی تجربے کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر, انسانوں پہ تجربے سے پہلے. اب چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں دواؤں کے, پھر انسانوں کو کھلائی جاتی ہے. اب کوئی کیا ہے ہم کو چوہے ہیں, سائنسدان سے بول رہے ہم کیا چوہے ہیں جو پہلے چوہے پہ تجربہ کیا, میرے پہ تجربہ کر رہا ہے. ہم نے مینڈک کا آپریشن بچپن میں کیا نظام ہاضمہ سیکھنے کے لیے. ہم اگر ڈاکٹر بن جاتے پھر انسان پہ, وہ کہتا میں کوئی مینڈک ہوں, پہلے تو نے مینڈک پہ تجربہ کیا میرے پہ کر رہا ہے. بھائی ہم کیا کہیں گے, بھائی بہت ساری چیزیں جانوروں اور انسانوں میں
سیم ہوتی ہیں تو وہ تجربے وہاں ہوتے ہیں. تو یہ جو بچوں کی ولادت کا پروسیس ہے یہ جانوروں میں اور انسانوں میں سیم ہے. ان کے آپریشن سے نہیں ہو رہے تو ان کے کیوں ہو رہے ہیں؟ ان میں بھی ہزاروں میں کوئی ایک دو کیس بگڑ جاتے ہیں جس سے وہ مر جاتے ہیں. تو انسانوں میں بھی ہزاروں میں ایک دو بگڑتے ہیں تو آپریشن سے آپ بچا لو ان کو, کس نے منع کیا ہے؟ لیکن ہزاروں میں ایک کا آپریشن نہیں ہو رہا, ایک نارمل ہو رہا ہے ہزاروں میں, اور جس عورت کے 2 بچے نارمل ہو گئے تیسرا اس کا بھی آپریشن سے. تو یہ بدماشی ہے ڈاکٹروں کی, حرام خوریاں ہیں ڈاکٹروں کی. جامعہ رشید والوں نے ایک ہاسپٹل کھولا تھا, میٹرنٹی ہوم کھولا, اس میں کیا ہوا ایک کیس آیا اور بڑے ایماندار ڈاکٹر بٹھائے کہ بھائی بہت احتیاط سے نارمل ڈلیوری ہوگی. ڈاکٹر نے بولا 100% آپریشن ہے. وہ خاتون غصے میں باہر چلی گئی, ٹیکسی میں ہی بچہ پیدا ہو گیا اس کے نارمل. جامعہ رشید والوں نے ہاسپٹل ہی بند کر دیا کہ ہمیں بدنام کریں گے یہ ڈاکٹر لوگ. اپنے گھر کی باتیں نہیں بتانی چاہیے. میرے گھر میں ابھی بچے کی ولادت تھی 1.5 سال پہلے, میں یورپ میں تھا, گھر والوں کا فون آیا, والدہ آ گئی, ہمارے ریلیٹو آ گئے, ہاسپٹل لے کر گئے. لیڈی ڈاکٹر نے بولا 100% آپریشن ہے, یہ نارمل کیس نہیں ہے, آپ کی جان چلی جائے گی, یہ ہو جائے گا. میرے پاس فون آیا یورپ میں, میں نے کہا بھائی میں کچھ نہیں کہتا اس بارے میں. گھر والوں نے ہمت کی, یہیں کا ہاسپٹل میں نام بھی بتا سکتا ہوں, فائدہ نہیں ہے بتانے کا. گھر والوں نے کہا نہیں. والدہ کو لے کے دوسرا ہاسپٹل چینج کیا, نارمل ڈلیوری ہو گئی. صحیح ہے نا؟ تو میرے ساتھ, میں تو 19:15 کی رپورٹ لے کے ایسے ہی تھوڑی گھوم رہا ہوں میں. 19:15 کی رپورٹ. ڈاکٹروں کی بدماشیاں ہیں, اس کے خلاف احتجاج کرو. سمجھ رہے ہو آپریشن سے بچے پیدا ہونے کا نقصان کتنا ہوتا ہے؟ عورت کو ہوتا ہے سب سے پہلا نقصان اس کی فزیکل فٹنس کی. ایسی کی تیسی آج خواتین کتنا فٹنس کا خیال کرتی ہیں, ویٹ نہ بڑھے اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو. آپریشن کے بعد سب سے پہلا سائڈ افیکٹ کیا ہوگا؟ ویٹ. تو اور آگے پھر بچوں پیدا ہونے میں مسائل. آپ دادیاں نانیوں کو دیکھو, 10-10 11-11 بھی بچے ہوتے تھے, بالکل سلم اسمارٹ. یہ جو نیچرل ڈلیوری ہے نا, نارمل ڈلیوری, اس سے عورت کے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. 10 کے بعد بھی وہ, میں نہیں کہہ رہا 10 ہو جائیں, 10 کے بعد بھی وہ ایسی ہی لگے گی جیسے پہلا بچہ ہوا ہے, کوئی فرق نہیں, نیچرل ہے. تو لیکن آج ڈاکٹروں نے اس کو ایک دھندا بنا لیا. اور باہر ملکوں میں نہیں ہے یہ, ہانگ کانگ میں, چائنا میں, جو ہمارے ریلیٹو میں بتاتے ہیں, وہاں تو عورت کہہ رہی ہوتی ہے آپریشن کرو, ڈاکٹر کہتا ہے نہیں, کیونکہ اگر ڈاکٹر نے آپریشن کر دیا اس پہ کیس ہو جائے گا. پیشنٹ کے کہنے کے باوجود آپریشن نہیں کرتے, کیس ہو جائے گا کہ کمبخت ایک نیچرل تھا, تو نے یہ کہ عورت ہے, یہ کوئی بکرا نہیں ہے, کسائی, تو کسائی نہیں ہے کہ جب چاہے جہاں سے, جب بکرا ہم ذبح کرتے ہیں تو کبھی ہم یہاں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں, کبھی یہاں سے کاٹ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کیس ہو جاتا ہے. امریکہ میں, کینیڈا میں, جاپان میں کیس ہو جاتا ہے. صرف ہمارے انڈیا کا مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے, ہمارے ملک میں بدماشی ہے, تباہ کی بدماشی ہو رہی ہے. تو کوئی ہوتے ہیں کیس 2-4 ایسے بھی ہوتے ہیں, 100 میں 1 آدھ ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن نہیں ہوا تو موت کا باقی خطرہ ہوتا ہے. 100 میں 1 ہونا چاہیے وہ, یہاں 100 میں 1 نارمل ہے, 99 کیا ہے بدماشی. تو یہ ڈاکٹر کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہ وجہ میں نے بتائی, پیسہ کمانے کے لیے. دوسری وجہ ڈاکٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. جو نارمل ڈلیوری ہے اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے 1 ہفتہ بعد آنا, بھائی چلو 10 دن بعد آنا. ڈاکٹر کہتا ہے میں تیرے پاگل بیٹھا ہوں یہاں. جو لیڈی ڈاکٹر ہے نا گائنی کی, وہ کہتی ہے چھوڑو یار اس کو, لاؤ مارکیٹ میں, ابھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح ہے, اور بھی بہت سارے غم ہے زمانے میں. تو یہ سب بدماشیاں ہیں, تو اس کا حل ہونا چاہیے, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. چلو میرے بھائی, اب پیشنٹ تو ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا نا. ڈاکٹر کہتے ہیں موت کا خطرہ ہے, وہ کیا کرے گا بھائی؟ خطرہ ہے تو کیا کرے, وہ تو ڈر گیا بیچارہ, اس کا تو وہ تو رسک تھوڑی لے گا وہ, کیونکہ بعض دفعہ ہوتا بھی ہے خطرہ, بعض دفعہ ہی ہوتا ہے, اتنا نہیں ہوتا جتنا لوگوں نے بنا دیا. بس آیت کو میں مکمل کرتا ہوں. تو اللہ نے فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹ سے باہر دنیا میں لاتا ہے. لا تعلمون شیئا, تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا اس نے کیسے تمہیں بنایا, کتنی بڑی تمہیں نعمت دے دی زندگی کی, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے اور تم بڑے ہو کر اسی کو بھول جاتے ہو. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء, دیکھتے نہیں یہ پرندے ہواؤں میں کیسے اڑتے ہیں, فضا میں کیسے بیلنس ان کا قائم ہوتا ہے. آپ نے دیکھا چیلوں کو کیسے کبھی یوں اترتے ہوئے اپنے پروں کو جیسے جہاز میں نہیں پیچھے پر نکل رہے ہوتے, ایسے ہی روکتے ہیں. تو یہ کیسے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, ما یمسکہن الا اللہ, ہواؤں میں ان کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھامتا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں ایمان ڈالنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اور بھی بہت ساری اللہ نے اپنی نعمتیں بیان کی کہ کیسے تم جانوروں کے چمڑوں سے گھر بناتے ہو, یوم ظعنکم و یوم اقامتکم, ایسے موویبل گھر ہوتے ہیں جو سفروں میں بھی تمہارے کام ہوتے ہیں. آج بھی لیدر کی کتنی چیزیں ہیں, ہم بستر لے کے چلے جاتے ہیں سفروں میں, بچھا لیا لیٹ گئے, یہ سب کی سب چیزیں جو میٹیریل ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور فرمایا گرمی سے بچانے کے لیے الگ, سردی سے بچانے کے لیے الگ. اللہ کہتا ہے یعرفون نعمت اللہ, یہ سب اللہ کی نعمتوں کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا, اور پھر ایسے بن جاتے ہیں جیسے ہم جانتے ہیں, گھننے بن جاتے ہیں. جب ان کے سامنے بتایا جائے نا بھائی اللہ کی نعمتیں, ایک دم ایسے ہو جائے گا جیسے ہمیں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں میرے بھائی, ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا, موت کے بعد سب سامنے آ جائے گا. اللہ ہمیں اس دن سے پہلے سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے.